السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم فقهنا أجمعين في الدين يا رب العالمين. ما درسنا دين صحيح سمجھے توفيق بدے آمين يا رب العالمين. أما بعد، عزيزنا المحترم، شمار بدا وشد كنتو تي كتاب عمدة الأحكام درس دروس انتهى ومرتقي حديث أيما واننتو تشريع كني حديث نمبر 8. وإي حديث تاهم صحابي جليل عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنه پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وضوء طریقہ بیان کرت وستگی حدیث نمبر 7 تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ پہ وسلم وضوء طریقہ بیان کو ای حدیث تہا ہوں صحابی جلیل عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آہم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وضوء طریقہ بیان کرت انچو کہ صحیح بخاری صحیح مسلم حدیث ہیں عمر ابن ابی الحسن ارشاد فرمائنی اسی ما جست کو عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ عن وضوء النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ما جست کو اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم وضوء طریقہ بابتا تو صحابی جلیلہ بدا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وضوء جو طریقہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابی جلیلہ بیان کو فی سرتر کے ما ای حدیث ابوان انتو ای تشریح بکنند یا بری ای صحابی جلیل یک کسان مختصر ترجمہ زیرند. ای صحابی جلیل نامند عبداللہ ابن زید ابن عاصم ابن کعب المازنی النجاری. ای صحابی جلیل کنیا فإنما ای صحابی جلیل مشہورند ابن عمارہ. ای صحابی جلیل نام کر رہا بلک عین پرچہ کے ای صحابی جلیل احادیث صحیح بخاری صحیح مسلم سنن نبی داود سنن ترمذی سنن نسائی سنن ابن ماجہ تھا وہ ہمیں بڑا مسند امام احمد تھا. یہ صحابی جلیل حدیث موجود ہے چنچو حدیث ای صحابی جلیل روایت کو تھا مسند الامام احمد تھا. امام احمد ای صحابی جلیل احادیث مسند المدنین تھا ذکر کو تھا حدیث کے مصاب کو تھا مدتا کہ ای صحابی جلیل احادیث چلو سے حدیث امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ وتی کتاب مسند الامام احمد تھا صحابی جلیل احادیث ہمودہ ذکر کو تھا. بلا شک ای نمبر آنگا کی چاریتی نمبر کم من پرچا کہ ای صحابی جلیل انچوکے مشما انچوکے پستر میں گوشتگا کہ اسی احادیث کم ما کہ اسی روایت کو تھا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بار کی سنت تھا. ای صحابی جلیل قبیلہ بنی نجار سے تعلق داری. بنی نجار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ناکوند چمات نیمگا بی بی آمنہ بنت وحب آئیے برات پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ناکو بنت عربی تنشتے خال یکن اخوال آئینی تعلق چا مدینہ شریف آئند اور قبیلہ نامت بنی نجار. ای صحابی جلیل عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ ای بنی نجار سے تعلق داری. عبداللہ بن زید المازنی النجاری رضی اللہ تعالی عنہ. امام ابن مندہ رحمت اللہ علیہ ذکر کند گوشی کے ای صحابی جلیل 613 چی یکی بمعنی کہ گوشی کے بدری صحابی ہے. عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ گوشی بدری صحابی اور ای صحیح نہیں لہذا شمانگا اشیاء لکھے گئے کہ 613 چی یکی اشیاء ملک کے پرچہ کہ ای صحیح نہیں بلکہ ای صحابی جلیل چا حفصدہ چی یکی. ای صحابی جلیل چا حفصدہ چی یکی بمعنی کہ ای صحابی جلیل احدی صحابی اشیاء اولی غزوہ اولی جنگ کے پیسلم گما ای شریک بیتا گو واجہ گما اشیاء باہر جلتا آ جنگ احد بیتا. اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم وفات چرند سنہ 11 ہجریہ یک مشہور جنگی بیتگا مسلمان کے واجہ وفات چرند حضرت السلام کا مرتد بیتا ولیاذ باللہ. اتے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ پتہ اعلان کو کہ ای مرتدہ نگما جہاد کنک بی قتال کنک بی تو آج جو واقعہ ہیں حرب الیمامہ پہمین نامہ مشہور ہیں جنگ یمامہ سنہ 11 ہجریہ بیتا ای جنگ تہا
جو عینی مستر یمام مسیلمہ الکذاب اما دروغ بند کیا یہ نبوت دعویٰ کتگا ای صحابی جلیل عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ مسیلمہ الکذاب ہمیشہ کشتا مطلب زہم گوما ہمیشہ کشتا اگرچہ جو یبری پیسرتر حت وحشی ابن حرب رضی اللہ تعالی عنہ وتی رمح گوما میں رما ہے گا ہمیں کمانے گا یبری ہمیں جتگا لیکن آیا چرند ای صحابی جلیل عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ وتی زہم زو اور مسیلمہ الکذاب کشتی ہلاکی کو ای صحابی جلیل سنت 63 ہجریہ جنگ بیتا رضی اللہ تعالی عنہ واقع حریا انچو کہ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ وتی کتاب سیر عالم النبلاء تہا ذکر کند یک کسانی مختصر ترجمیہ ای صحابی جلیل نی کائیں حدیث الفاظ نے مگا حدیث الفاظ چو ای وڑائنت یک شخصیت کی صحابی جلیل کے رہتا عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ اور گشتے کے منہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم وضو طریقہ دزماد طریقہ بگوشگو منہ سوج بدے تو ای صحابی جلیل ارشاد فرمائند فدعا بتور اشیاء حکم کو کہ منی واسطہ یک کسانی کروے بیرے اور ای تہا آپ ہما بھی فدعا بتور مما تور کسانی کروے گوشند تور الاناء الصغیر عربی تہا فتوضأ لهم وضوء النبی صلی اللہ علیہ وسلم پدا ای صحابی جلیلہ وتی ہمیں طالب اندما اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم وضو طریقہ بیان کو ای ایک عملی طریقہ ہے وحدی کہ انسان تی دیما ایک کاری کنتر سے کارینی ای ایک مبارکی نبوی طریقہ ہے بحیث کہ انسان انشاءاللہ پدا اشیاء بے بحال نکت تو علا کلی حال نی ای صحابی جلیل تی عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ دزماز گرگا شروع کا یبری چی کنت فأكفأ على يديه من التور فغسل يديه ثلاثا ای صحابی جلیلہ کسانی کڑو کے دستے ہمیں آپے وتی دست اشتہا مانا کتن تھی یبری ہمیں آپے کڑو زرتی وتی دست ششتا سیرندا وتی دست ششتا فأكفأ على يديه فأكفأ مانا ہمشی کہ فصب ہمیں کڑو زرتی آپے ہمیں کسانی کڑو زرتی وتی دست ششتا سیرندا وتی دست ششتا رانچو کے موتی گوستگی موضوع تہا بیان کتگا کہ ای دستانی شودک دزمادا چی دزماد گرگا چی پیستر سیرندا دستانی شودک ای واجب نہیں بلکہ مستحب سنت ہے وحدے کے سیرندا اشیاء وتی دست شوشتا ثم ادخل یدہ فی التور آیا چرن نی دست کے صفا بیتا دست سیرندا اشیاء شوشتا وتی ای صحابی جلیلہ نی وتی دستی زو ہمیں آپ کڑو تہا مانی کو نی ای دزماد گری فتمضمض واستنشق واستنثر ثلاثا بثلاث غرفات ای صحابی جلیلہ وحدے کے سیرندا وتی دست شوشتا یبری آیا چرند نی ای صحابی جلیلہ اتی عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وتی دست زورتا ہمیں آپ کڑوی تہا ماں کتا نی بلے ہو رندہ اشیاء وحدے کے کمو کہ آپ کے زو ای آپ چی واسطہ تا اشیاء سیرندہ آپ زو ثلاثا بثلاث غرفات سیرندہ اشیاء آپ زو ہمیں آپا نگوما دپا ہوں تھی کا شری سرا شودی تو سپا کم دا کے گل گل جا وتی پونزا ہوں سپا کا پونزا آپ ماں کن پدا کشید تے فمضمض مانا کہ گل گل واستنشقا پونزا آپ ماں کنک واستنثر پدا ہمیں آپا نہیں کشک گل گل جنک ہو پونزا سپا کنک ہمیں یر رندی انسان وادی کے آپ زیری ہمیں آپ کے طرح دستایاں ہمیں آپ گوما طرح گل گل ہوں کنگی طرح پدا وتی پونز تھا آپ ماں کنگی پونز ہوں سپا کنگی وحدے کے صحابی جلیلہ گل گل جا پدرندہ وتی پونز ہوں سپا کو پدرندہ ثم ادخل یدہ فی التور فغسل وجهه ثلاثا پدرندہ ای صحابی جلیلہ وتی دست پدا ہمیں آپ کڑو تہا ماں کتا پدا آپ زونی وتی دیمی شوشت چین چورندہ دیمی شوشت ثلاثا سیرندہ وتی دیمی شوشت آیا چرند ثم ادخل یدیہ فغسلهما مرتين الى المرفقين دیم شودگا چرند ای صحابی جلیلہ پدا وتی دست ہمیں آپ کڑو تہا ماں کو آپ زو نی وتی دستا شودی سیرندہ گوستگی موضوع تہا ماں گوشتا کہ دستا چطو شودند پرچا کہ بعضی مسلمانی ای جاگہ دستان شودگا گا بعضی غلطی کند تو ما طریقہ بیان کتگا مگو طریقہ کار چو ای وڑائنت انسان چاہ لنکو کا شروع کا وتی لنکو کا شروع کند دا کے مکہ تک مانا کہ دا کے سروشہ تک مک سروش دوین مانا ہے کہ لنکو کا شروع کند دا کے مکہ تک دا کے سروشہ تک
درندا ای صحابیہ جلیلہ وتی دست ششتا درندا دست ششتا فغسلهما مرتين الى المرفقين درندا ای صحابیہ جلیلہ وتی دست ششتا آیا تران ثم ادخل يده فمسح بهما رأسه فاقبل بهما وادبر مرة واحدة درندا ای صحابیہ جلیلہ وتی دست پدا ہمیں آپ کڑوتا ہما کتا دستی ترے کتا پرچانی سراوتی کا مساکنت سرا چتو مساکنت ادا طریقہ بیان کتا ای حدیث تہا فاقبل بهما وادبر انسان دستان ترے کنت ہما جاگہا کہ انسان سر مید کے شروع بند گھنٹے منابت شار عربی تہا امدہ بغیر دا کے گردنہ دک پشتا انسان یر رنی دستا با پشتا دستا دھیریت بار تی پشتا بدا کاری دیما انسانا وتی سارا مسا کنگیت وتی مید ترا شودگی نہا سارے مسا طریقہ ہمیشت دستا ترنے کا ہما جگہ کے تی مید شروع بنتے شتی منابت شار پیشانی کا کم کی بستر امدہ تو دستا بزیر دوینا ترنے کا برے پوشتا دا کے گردنا پدا بیارے دیما فاقبل بهما وادبر مرة واحدة یکرن دی طرح وتی سرا مسا کنگیت یہ حدیث تہا نیستے کہ وتی گوشی مسا کو تکا لیکن انچو کہ مگو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نسائی شریف حدیث تہا ارشاد فرمائیت الادنان من الرأس دویں گوش سرگوما اورنت کو سرگوما شمارنت کو انسان گوشانا ہم مسا کن تو تیگا سر مسا کو گوش ہم مسا کو تا ثم غسل رجلیہ پدرندہ ای صحابیہ جلیلہ وتی دویں پات شوشتا پدرندہ ای صحابیہ جلیلہ وتی دویں پات شوشتا صحیح بخاری صحیح مسلم حدیث ہے دیگر روایت تحت کا حدیث الفاظ چو ای وڑایا آ روایت ہے بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما حتى رجع المكان الذي بدأ منه اس ہرے مسا کرنے کے طریقے انچو کہ میں کم کی پیسر بیان کو تگا دیگر روایت تحت کا صحیح مسلم ہے گا اتانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم واجاءت کے روچی میں کرا علیہ الصلوۃ والسلام صحابی جلیل اتے عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالی ارشاد فرمائے گئے فاخرجنا له ماء من تور من صفر بلے ہو پندہ ما واجہ آپ دات اچھے کسانی آپ کڑوی ما واجہ دات تاکہ واجہ دزماز بگری تو ای صحابی جلیل کشی کے واجہ دزماز ہمیں وڑا گپتا چونکہ ما شمارا انی سکاریں تو ای برحال حدیثہ ای مکمل حدیثہ ہمیں حدیث نمبر 8 اور گوستگی حدیث نمبر 7 ای دوین انتہا ہمارا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وضو طریقہ رسی دزماز گر کے طریقہ کاملا پورا اللہ ای حدیث تہا لہتی زیادہ فوائد استا اشان انشاءاللہ ما ذکر کرنے اولی فائدہ ہمیشہ کہ ای حدیث تہا ای صحابی جلیلہ ہمیں چیز ذکر کو کہ گل جنگ او پونز سپا کنک سیر اندائن انسان سیر اندہ آپ زیری یا رندے تو آپ زو ہمیں آپا نگوما ترہ گل ہوں کنگی تو پتا ہوتی پونز ہوں تر سپا کنگی او دومی فائدہ حدیث تہا ہمیشہ کہ ای حدیث تہا ای صحابی جلیل اتے عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ اشیاء ذکر کو کہ دستانی شودگ درندائن اشیاء درندہ ہوتی دست شوشتا حالانکہ گوستگی حدیثہ حدیث نمبر 7 تہا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ ہوتی دست سیرندہ شوشتا لنکوکا بگر دست لنکوکا بگر دا کے سروشہ تک دا کے مکہ تک تو زانک بھی کہ دستانی شودہ گیا کہ دزماز تہا وادی کہ انسان دزماز گری دستان درندہ شودی بالکل جائز انت گوستگی حدیث نمبر 7 تہا اتے عثمان غنی ارشاد فرمائند ثم مسح برأسه وتی سرا یہ مساکو بیتکا کے مسح برأسه ادلاتی کشن کے پورے سر نہیں نیم سر کے مساکو لیکن ای حدیث تہا صحابی جلیلہ سر مسا کرنے کے مکمل طریقہ ذکر کو جو تو انسان ہوتی سرا مسا کر سیمی فائدہ ہمیشہ چارمی فائدہ ہمیشہ کہ سرا مسا کرنے کے متعلقہ امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرمائنی اسی صحیح حدیث ہمیں چیزیں دلالت کنن کہ سر مسا یرندی فقط ہمیں ولا امام ابن منذر رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرمائنی اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ثابتی کہ واجہ وتی سر مبارک یرندی مسا کتا فقط یرندی واجہ وتی سر مبارک مسا کتا آخری فائدہ ہمیشہ پنچمی اور آخری فائدہ ہمیشہ ای حدیثہ چھی ہمیں چیز زیرک بھی ہمیں فائدہ زیرک بھی ہمیں چیز زانک بھی جائز انت انسان دزماز تہا وادی کی ہوتی آزیں شودگیں مخالفت بکا مانا چھی مخالفت ہے بمانا کہ دیما سیرندہ بشودی دستان درندہ بشودی پادا پتا سیرندہ بشودی بالکل جائز انت
جائدن اشتها ان شاء الله ايش حرج نہیں چونکہ ای صحابی جلیلہ وعدے کے ای دزماز طریقہ وعدے کے دزماز گے پندہ گشتی کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں وڑا دزماز گپتا علیہ الصلاۃ والسلام. تو ای برحال میں مرچی موضوع حدیث نمبر ما 8 زو ای تشریح کو بسرتر درس اولی حصے ما صحابی جلیل عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مختصر ترجمہ ہم بیان کتگا وہ آئیے چرن پدا ما واجہ وضوع طریقہ زانت کے ای صحابی جلیلہ چی پیما پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دزماز گرگد دیتا کو پندہ اشیاء ہما وڑا دزماز گئے انچو کی اشیاء پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دزماز گرگد دیتا ای صحابی جلیلہ ودوانت کہ اللہ سبحانہ وتعالی مارا و شمارا و سرجم مسلمانا اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم مبارک سنتا سر عمل کنگے توفیق بدیات آمین یا رب العالمین. اللہم اصلح لنا اجمعین النیت والذریت والعمل یا رب العالمین. میں درستانی نیتانی اصلاح بفرمائن، میں عملانی اصلاح بفرمائن، میں چکو اولادانی اصلاح بفرمائن آمین یا رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. اللہم صلی وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين.